سبسکرائب کریں حافظ جمال ساؤنڈ چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن حاصل ہو سکیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نام سنیا نے نا، یہ اللہ دے نبی ہوئے، یہ یوسف علیہ السلام دی اولاد ہی چھوڑا۔ حضرت یعقوب پیغمبر دے بیٹے یوسف علیہ السلام اولاد جو سلیمان ہوئے، اللہ نے نبوت بھی دیتی یا تے اللہ نے بادشاہی بھی دیتی یا تے بادشاہی اجے ہی دیتی یا جے اے چرند پرند ہواواں بھی انہاں دے زیر مطیع ہاں۔ جی ہوا نو حکم دیوے نہ آنا کہ میرا تخت اڑا کے فلاں جگہ تے لے جا، تا ہوا بھی تابع ہو کے سلیمان دے تخت نو چا لیندی ہے، اور تخت ہی ہوگی ہو جہا ہوندا کہ تخت لگا ہوندا سلیمان علیہ السلام دا، ایک پاسے جن بیٹھے ہوندے ہاں، ایک پاسے انسان ہوندے ہاں، تے پرندیاں دا غول ہوندا ہے، سایہ وسد جی میں تساں صاحبان بنایا جتھے جامن ہوئے حکم دیندیاں ہوا نو، ہوا چلدی آ سلیمان دے حکم دے مطابق۔ یہ واقعہ میں تمہیں قرآن دا دسیندا اور تسا پہلے بھی سنے ہو کہ نویں گل تا قرآن دی نہیں نا، ہوا چڑدا ہوندا ہے اور ایک وادی اتھے کیڑیاں بہن رہندیاں، انہاں کیڑیاں دی ایک ملکہ تے بادشاہزادی یعنی بادشاہ ملکہ اس اپنی متحد کیڑیاں نے آخیا کہ یا ایوہ النمل ادخلوا مساکنکم، کیڑیاں آخر لگی جلدی جلدی اپنی کھڈاں چ وڑ جاؤ، سلیمان دا لشکر آ رہا ہے، کدائیں اتنے اتر کے وہ خود اور دے سارے لشکری سن پیرا ہیٹ رگڑ نہ دے، تسی جلدی جلدی کھڈاں چ وڑ جاؤ۔ ایک تا گل یہ بڑی کہ سرداراں نو اپنی ریت کا خیال کرنا چاہیے، جے کیڑی نو اپنی ریت کا ایڈا خیال ہے، جان دی حفاظت دی خیال کر رہی ہے، تو بڑے سردار ہوتے وہ اپنی ریت کا خیال کرے۔ اور جس لئے ایک گل کیڑی کی جلدی داخل ہو جاؤ، اس لئے سلیمان علیہ السلام میں تفسیرہ چمدا ہے 3 میل دے فاصلے تے، کتنے سن سمجھ میں 3 میل دے فاصلے تے، فتبسم ضاحکا من قولها، قول کلام بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیڑی دی آواز سنی تے نال مسکرا۔ ہن پتہ ہی تھا گل مکا چھڑیے، فیصلہ ایک رزلٹ، اگر سلیمان علیہ السلام کیڑی دی آواز سن سکتی ہے تو مدینے والا اسا غلاماں دے سلام نو بھی سن سکدا۔ مولوی صاحب تو مسئلے اپنے کول رکھ، سن تا قرآن دسیا کہ نبی کیڑی دی آواز جیڑی اتنی باریک آواز ہے کہ آج تک سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے وہ بھی نہیں سن سکتی، اتنے زمانے گزر گئے، بوالات پیدا ہو گئے، آوی تے کالا ہے نا، بندہ تھوڑا جا بولیندا ہے تو اچھی آواز پیدا ہوندی ہے، تے انہی روکن سائنس بہت سالے آلے پیدا کیتے تے کیڑی دی آواز سن لیندی سائنس بھی اجن تک آندی ہے کہ سن تا پتہ کوئی نہیں ہے کیڑی بولندی کیویں ہے، پتہ نہیں کیڑی دے منہ زبان بھی ہے کہ نہیں، تخمینے لا لا کے تخمینہ لایا انہاں سائنسداناں کہ کیڑی دے منہ تے کہ 2 وال ہوندے، باریک جے مہین جے وال ہوندے، جس لئے پیغام رسانی کرنی ہوئے، کوئی گل کرنی ہوئے، وہ 2 والاں نو رگڑ دی، ہن نکے باریک وال ہوئے انہاں رگڑیا جاوے کو آواز پیدا ہوندی ہے، اتنی باریک ہوندی ہے کہ ساڈے کان سن نہیں سکتے۔ اور دوئی گل ہے کہ اس کیڑی دے جڑے وال او دے رگڑیواں نال آواز پیدا ہوئی ہے، نہیں معلوم ہو کے کہہ رہی ہے، صدقے تے قربان جاویے سلیمان علیہ السلام او 2 وال جڑے رگڑے گئے اس نو بھی سنیا نے، اس رگڑن دے اندر جیڑی اس رگڑ دی آواز دا مفہوم او بھی سمجھ گئے، سبحان اللہ، گل سمجھ رہے ہو، وہ بھی سمجھ گئے اور مسکرا پے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ گل مک گئی، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندیاں نو طاقتاں دیندا ہے۔ ایو سلیمان علیہ السلام دا ایک ہدہد پرندہ ہا اور خاص اس دے نال پیار آ گیا۔ ایک دن ہدہد آکھن لگا کہ حضرت صاحب میرا دل ہے میں تواڈے سارے جتنے تواڈے امتی نہ دی میں کوئی دعوت نہ کراں۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام آکھیا کہ اتنے لوگاں تو کیویں کھانا کھوا سکنا ہے؟ اس آکھیا میرے ذمہ کرو۔ انہاں ایک دن متعین ہو گیا اور لوگ آ گئے اکٹھے کہ دعوت ہدہد دی، ویکھن لگ پے نہ کوئی دیگاں پک رہی نہ کوئی آٹا گننا جا رہا ہے نہ کوئی یہ تمام ہے، اور ہدہد کدی این اڑ کے چلا ویندا کدی این اڑ کے چلا ویندا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح اڑدا ودا سمندر چ اس نے چڑی پکڑی اور چڑی دی گردن مروڑ کے سمندر سٹ چھڈی تے سلیمان علیہ السلام نے آکھیا کہ سارے دعوتی آ گئے، جس کسی نو بوٹی لبدی او بوٹی کھا لے، باقی شوربا سارا جیڑا جس پیمڑ ہوے پی۔ اس نو خوبی آ ہدہد نو سلیمان علیہ السلام نال رکھ دیا، یہ تہ زمین چوں دی خوبی اس کو پتہ لگدا کہ ایتھے پانی ہے،
اور کتنا ڈوگا ہے سلیمان علیہ السلام نو حدود یہ عرض کر دیاں اس جگہ تے پانی موجود ہے ایک دن وہ غائب ہو گئے حدود پرندیاں دا خولا اور اسی 15-20 بھی طالب علم میں استاد حاضری لیندا ہے تا پتہ لگدا ہے کیڑا غائب ہے پر سلیمان دی نگاہ اتنی بلند لکھاں کروڑاں پرندے آن آکھن لگے حدود وچ کوئی نہیں آیا تا اگر صحیح اس خبر نہ دیتی تو آج تو اس میں ذبح کر چھڑنا حدود آ گیا خبر دیتی کہ میں تو دور نکل گیا میں تو اتھے بعد شہزادی ویکھی عورت بلقیس نہ آئی سو وہ تا حکومت کر رہی ہے اور وہ دے مذہب ہے کہ سورج دی عبادت کر دی اس وقت سلیمان علیہ السلام خط لکھیا اور حدود نو دیتا کہ جا کے میرا خط انہوں پہنچا کے المختصر خط پہنچیا اور اس شہزادی نے فیصلہ کیتا میں درمیان سے اختصار دینا کہ اس پیغام دیتا کہ مسلمان ہو جا یا جنگ واسطے تیار ہو جا اور شہزادی بلقیس عقل علیہ اس کیا مسئلے جنگا نال حل نہیں ہوندے جڑے مسئلے ہوندے نے الجھے ہوئے مسئلے او آپس وچ گل کران دے نال اسی بھی لڑ نہ پویے ہاں جی نکی جی گل پیچھے ہتھیار نہ چا لئیے اے جنگ نال مسئلے ہور بلکہ مسئلے ود ہوندے نے جڑے بندے آپس وچ کلام دے نال مسئلے حل کر لے او شہزادی سیانی آ اس کیا لڑائی حالانکہ فوج بڑی آ اس کیا نہیں اسی چونکہ اس لکھیا یا مسلمان ہو جاؤ جنگ واسطے تیار ہو جاؤ اسی کلام کرنے اس دن آپ نے آخیا کہ میں اس سال بھیجنی ہے کوئی تحفہ اٹا سونے دیا بھیجی بلقیس بات شہزادی اگر قبول کر لیا نا سلیمان نہ تو لگتا ہے کہ دنیا پرست ہے نبی نہیں اور سلیمان علیہ السلام اللہ دی دیتی ہوئی طاقت نہ سب معلوم آ کہ میرے واسطے تحفہ آ رہا ہے اٹاں دا سونے دی اٹاں دا آپ نے فوراً جنات نو حکم دیتا اور ماتحت اپنے امتیاں کہ سونے دی اٹاں دے نال جس راستے چ انہاں گزرنا ہے نا سفیرہ نے اس سونے دی اٹاں دی سفیرہ بڑا چھڈو سڑک بنا چھڈو میرے ویڑے چ سونا دی اٹاں دے نال ویڑا بھی سجا چھڈو جس کو تو بڑے خوش آن بے سلیمان بہت خوش ہو سن سونے دی اٹاں تحفہ دے جس سے قریب آئے تو کیوں نہیں تھے سڑکاں ہی سونے دیا بڑیاں سبحان اللہ اس نے اس تحفے دی کی حیثیت رہی اور سبحان اللہ والے نو ویسے سونے دی لوڑ نہیں علاؤالدین خلجی جڑے ہن کہ بڑے بادشاہ ہیں اور نظام الدین اولیاء دے دور پا کے جو بادشاہ ہویا ساری زندگی تڑپتا رہا بھی کدی میں نظام الدین اولیاء جڑے ہیں اپنی مجلس وچ میں بہن دی اجازت دے میں آپ نے منع کر رکھا کہ میری جڑی مجلس ہے اس وچ کوئی بادشاہ نہ اگر کسی دن بادشاہ آ گیا نا تو میں اپنے جڑا دربار آستان ہے وہ دو دروازے رکھے اور میں دوسرے دروازے چ نکل وئی سا اور پھر کبھی پلٹ کے نہیں اسا ان بادشاہ تو اللہ والے دور رکھ ایک دن علاؤالدین خلجی از خود فیصلہ کیتا بھی میں چلا وئی دروازے تے گئے اور حضرت نظام الدین بھی پتہ لگ گیا انہاں اپنے دروازے تے بواب چوکیدار کھڑے کر دیتے کہ بادشاہ آ رہے اس روزہ نہ گزرن دی ویا جس لے آئے مرید مڑ پی رکھ کے تو مرید جان دے دے اس عمل کرن واسطے انہاں کہ نہیں جی تہاڈا واسطے دروازہ بند نہیں کھول سکتا اس نے چٹ لکھی کہ مڑ بادشاہ تک میری چٹ پہنچاؤ علاؤالدین خلجی بادشاہ نے پرچی تے لکھیا کہ یہ تواڈے دربار تے بادشاہاں دے دربار دا فرق تا کوئی ہویا تساں بھی دروازے تے چوکیدار کھڑے کیتی اون دن کنان گزرن دیندے ہو کنان نے گزرن دیندے اسا بادشاہاں بھی چوکیدار اپنے دربار دے دروازے تے کھڑے کیتے ہوں دن حضرت نظام الدین اولیاء نے پھر اس چٹ دے پچھلے پاسے لکھیا فرق بہت سارا ہے تسی فقیراں واسطے دروازے بند رکھدے ہو تے بادشاہ میں دروازہ کھولیندے ہو میرا او دروازہ جڑے غریباں واسطے کھلدا ہے تے بادشاہاں واسطے بند سبحان اللہ علاؤالدین خلجی آکھن لگا چلو تہاڈا جڑا نظام الدین اولیاء تا ملاقات نہیں کرنا چاہندے میں لنگر خانے دی تے تسی تھوڑا جہا مینوں دی وزٹ کراؤ اور وکھاؤ انہاں آکھیا ٹھیک ہے ویکھ لو جے گئے کل جڑے نا قلعے او چاندی دے ٹکے کھلے اور سونے دے جنجیر ہیں جے نال گھوڑے بندے کھلے نستفا بادشاہ مڑ چٹ لکھی علاؤالدین خلجی نے کہ تسی بھی دنیا پرست ہو تواڈے کول بھی سونا ہے ساڈے کول ہی سونا ہے تساں چاندی اور سونے دے نال اپنے گھوڑے بدھے ہو آپ نے اسے چٹ دے پچھلے پاسے لکھیا بہت سارا فرق ہے توان سونا لبھے تا تسی خزانے چ رکھ دیو اسا فقیراں نو سونا لبھے تو گھوڑیاں دے پیراں دے ڈرولدا رہا سبحان اللہ واہ واہ
اور سلیمان علیہ السلام نو خبر ملی کہ وہ شہزادی آ رہی ہے. اس فیصلہ کیتا میں خود جا کے ملنی ہے. دربار لگویا. آپ نے فرمایا تواڈے وچوں کوئی اجیہا بندہ ہے او دا ایک تخت ہے اور بہو مان اس تخت ہے جڑا 40 گز چوڑا ہے 80 گز لمبا ہے اور 30 گز اونچا ہے اور ہیرے جواہرات تے سونیا دے نال وہ تخت جڑے ہویا ہے. اپنے غلامان آکھن لگے سلیمان علیہ السلام کو بندہ ایہو جہا ہے جڑا او دے آمن تو پہلے تخت لے کے آوے. ہن وچ سفر کتنا سی نال کتنا نہ اے شام وچ بیٹھے آن سلیمان علیہ السلام او یمن دی شہزادی ہے ملکاں دا فاصلہ تے آندن کوئی ہے تواڈے وچوں قال عفریت من الجن ایک جن اٹھ کھلوتا حضرت صاحب میرے ذمہ کام لاؤ میں لے کے آؤں. آپ نے فرمایا کہ یہ دسو بھائی کتنی دیر لے سے آخر لگا دیر دی کیڑی گل کر دے آنا تی کا بھائی قبل ان تقوم من مقامک اجن تک کسی مجلس وچ بیٹھے ہو سو مکسی نہیں ہے تے میں تخت 1800 900 میل جامن دا سفر تے 900 میل آمن دا سفر 1800 میل اور تخت بھی کوئی نہ بھی نکا جا سیر تے چاہ کے آ جاوڑا پہلے سن بیٹھو ایڈا بڑا تخت چاہ کے تواڈے قدماں چ رکھنا دیر ہی گھنٹہ آتا لگ سی. آپ نے فرمایا اے دیر زیادہ ہے کوئی اور اٹھی ہو. مڑ قال الذی عنده علم من الکتاب مڑ کو جن نہیں اٹھیا جنہاں دے سردار نہیں کوئی طاقت آ مڑ اللہ دا ایک بندہ انسان اٹھیا پتہ چلیا جتھے انسان پڑھ سکدا اوتھے جن نہیں پڑھ سکدے. قال الذی عنده علم من الکتاب یہ جڑا ہا نا بندہ اٹھیا اے دے نا عاصب بن برخیہ ہا اور یہ خالہ زادہ سلیمان علیہ السلام دا رشتہ دار بھی ہا یعنی مسیرہ میں او سا حضرت صاحب میں لے کے آؤں. آپ نے فرمایا تو کتنی دیر لے سے انہوں نے آخیا جی میں دیر کڑی لامنی ہے قبل ان یرتد الیک طرفک اکھ چمکن تو پہلے. ہن کتنی میری اکھ چپک لئی نے پتہ لگا اللہ دے ولیاں اللہ طاقت دیندا ہے. گل قرآن وچ دا انکار قرآن دا انکار جڑا کہ ولی کر کچھ نہیں سکدے او سمجھ لو میرے بھراؤں اللہ دی قسم قرآن دا انکار پہ کریندا ہے. او آندا آنا تی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک حضرت صاحب اکھ چمکن تو پہلے ملکہ بلقیس دا تخت جا کے تواڈے قدماں چ رکھنا دعویٰ نہیں سو کیتا. 1800 میل دا فاصلہ طے کر کے ملکہ بلقیس دا تخت جا کے حضرت سلیمان دے قدماں چ رکھ چھڈ. سبحان اللہ نعرہ تکبیر.